بعض اہل تشیع سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں بھاگ جانے کی وجہ سے مطعون قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تان کرتے ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ میرے بھائی، ان کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس خود بھی تو قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے نا. باقی جو اہل تشیع کا مقدمہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے اسباب میں بعض ان کے ایسے ڈیسیژن تھے جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہوئے، وہ تو بالکل ریالٹی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یہ تو بنو امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے عبداللہ ابن سبا کا ڈھونگ رچایا گیا کہ یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 10,000 صحابہ کی مات مار دی ایک بندے نے، نعوذ باللہ، اور عثمان شہید ہو گئے. بیسیکلی بنو امیہ کو بچانا تھا. تو میں نے الحمدللہ وہ بھی پول ان کا کھول دیا. آپ عبداللہ ابن سبا کی حقیقت بھی یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا لیکچر کھل جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا ایک پرسنالٹی تھا، لیکن اس کا شہادت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بعد کی پرسنالٹی ہے. مولا علی کے لیے اولویت کلیم کی، مولا علی نے اسے قتل کروایا تھا، مولا علی نے قتل کروایا تھا. تو اس کو اس کھاتے میں ڈالنا جو ہے وہ بالکل زیادتی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں شہادت عثمان کے اسباب، شہادت عثمان کی وجوہات، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار، میرا کلپ کھل جائے گا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. باقی میرا جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. 200 روایتیں اکثر میں نے بخاری مسلم سے جمع کی ہیں، یہ ان کو دکھا دیں. مفت پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری ہم پوری دنیا میں ڈاک بھیجتے ہیں، آپ منگوا بھی سکتے ہیں. عثمان بھائی کو کال کریں، فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی. +92 کے کوڈ پاکستان کے ساتھ 032159000162 ان کا کوڈ ہے، یعنی فون نمبر ہے. اور یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آپ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ فری بھی ہارڈ کاپی ہم پورے ملک کے اندر بانٹتے ہیں اس کی. 032159000162 نمبر کے اوپر کال کریں عثمان بھائی کو، آپ کے گھر فری آ جائے گی ڈاک انشاءاللہ تعالی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب بھی اس میں ہیں، واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر صحیح الاسناد احادیث بخاری مسلم سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت کے اوپر، خلفائے راشدین کون کون ہیں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اندر تعارف کروایا. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال سیدنا عثمان پہ جو اہل تشیع کا یہ والا اعتراض ہے، یہ تو کوئی غالی رافضی کرتا ہوگا حضرت عثمان کے حوالے سے. یہ تو نہج البلاغہ پہ بھی موجود ہے کہ مولا علی نے خود حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہج البلاغہ کے بھی 5 خطبات کی روشنی میں میرا مسئلہ 162A ہے. مولا علی کے 5 خطبات نہج البلاغہ سے، خلفائے راشدین کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی. یہ میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا ہے، اور شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا. مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو وہ دونوں کو میں نے، یعنی میں تو ظاہر ہے کیوں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو نہ میں سو کالڈ وابی ہوں کہ جو لوگ علمی بات کرنے لگے وابی کہتے ہیں، نہ میں بابی ہوں بابوں کا ماننے والا، بابوں کا، بزرگوں کا، علمی کتابی آتی. اس لیے میں تو جو بات سنی کی ٹھیک ہے وہ سنی کی صحیح کہوں گا، جو شیعہ کی ٹھیک ہے وہ. باقی میں دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ علمی اختلاف کر کے اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں. ہم آپ سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں، تب بھی آپ کو اسلام کے اندر مانتے ہیں، آپ کو چندے دیتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پارٹی لانچ نہیں کی، کوئی امیر نہیں بنایا، کوئی بیعت نہیں لی، کچھ بھی نہیں کیا. فری اپنی جیب سے لاکھوں روپے کی چیزیں الحمدللہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو پمفلٹ دیتے ہیں. اور یہ فری ویڈیوز ہماری انشاءاللہ اپلوڈ ہو رہی ہیں پچھلے 8 سال سے، انشاءاللہ آندہ بھی ہوں گی. کسی کو میرے نام پہ چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ عثمان کو، نہ فرحان کو، نہ اس فرحان کو، کسی کو اجازت نہیں 1 روپیہ لینے کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سیدنا عثمان کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے آپ جینوئنلی ان کو دیکھیں تو جو بات ٹھیک ہے وہ کریں. خلیفہ راشد ہیں الٹیمیٹلی میرے نزدیک، تو آج کی ڈیٹ میں ان کے اوپر کوئی تان نہیں ہوگا. باقی ہم معصومیت تو نہیں حضرت عثمان کے لیے کلیم کرتے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں، میں نے خلفائے راشدین کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، حضرت علی کی، اور اس کے بعد یعنی محدثین کی بھی احترام کے دائرے میں. سیدنا عثمان پہ یہ جو غزوہ احد کے حوالے سے ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ صحیح بخاری میں اگر حضرت عثمان کے فضائل والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، مختلف اس کے طرق موجود ہیں بخاری میں. اسلام 360 میں بھی آپ حضرت عثمان اور احد یہ 2 لفظ لکھیں تو خود کھول دے گا، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اصل میں یوں واقعہ ہے کہ حضرت عثمان کے دور حکومت میں آپ کے کچھ ڈیسیژن کی وجہ سے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوئے. پھر شہید والا معاملہ ہو گیا، وہ تو ایک تلخ ایک یعنی مسلمانوں کی تاریخ ہے. ایک شخص مصر سے آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت عثمان اور حضرت علی کے بارے میں پوچھتا.
حضرت عثمان پہ بھی وہ کلیریفیکیشن دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علی کے تو کیا کہنے، یہ جدھر تم کھڑے ہو اس کے پاس ہی تو نبی کی بیٹی کا گھر ہے جس کے وہ خاوند تھے۔ حضرت علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین داماد تھے، تو علی کی کیا بات کرتے ہو؟ یعنی ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو مصر سے ایک شخص آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ یہ بتائیے کہ عثمان جو ہیں یہ غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں نہیں تھے موجود، صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں غزوہ احد میں بھی بھاگ گئے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسے ہی ہے کہ عثمان احد میں بھاگ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اصحاب جو شجرہ تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام تم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پہ، نبی کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ قرار دیا، ظاہر اللہ کے نائب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی عثمان کوئی نہیں تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، اس نے نعرہ اس لیے لگایا کہ بھئی حضرت عثمان کا چونکہ وہ مخالف تھا، 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی اور عبداللہ بن عمر نے وہ سرٹیفائی بھی کر دیا، اس کو انڈورس بھی کر دیا۔ اب وہ جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے کہا ادھر آ تنوں پھکی بھی دینا نال۔ وہ یقین کریں عربی کے جو الفاظ ہیں نا وہ اس کا ترجمہ پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کا مصر تو ہے اے بھی نال لے جا، یعنی ڈکار ماردا نہیں رستے سے، جو تو حضرت عثمان ہوتے تان کیتا ہے نا تے اے مصر والے یہ جواب بھی میرے ساتھ لے جا۔ تو ہم نے صرف سوال کیے نا، تو اب میں تجھے کلیریفائی بھی کروں گا، ابھی تو نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے نا، ہاں یا نا میں اس لیے کہتا ہوں ہاں یا نا میں جواب دینے سے خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا بھی اینج نہ ٹور جا، پوری گال سمجھ کے جا، پورا نیریٹو ڈاکٹرائن سمجھ۔ تو نے کہا بدر، تو بدر میں عثمان اس لیے نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ان کے عقد میں تھی اور وہ بیمار تھی، نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی تھی کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اور مال غنیمت میں سے بھی حضرت عثمان کو حصہ دیا گیا تھا، ان کو بدری شمار کیا گیا تھا۔ حضرت عثمان وہ صحابی ہیں جو بدری نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اجازت سے۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان کا تو نے کہا کہ جی احد میں بھاگ گئے تھے، تو ان کا ہاں احد میں بھاگ گئے تھے، لیکن قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 155 153 یہ پڑھ کے دیکھ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا۔ تو عہد میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی وہ غلطی معاف کر دی۔ پھر حضور کو بھی کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ اگر سخت زبان ہوتے اور آپ سختی سے بیہیو کرتے تو صحابہ آپ کے ساتھ سے ہٹ جاتے، تو آپ آندہ بھی ان کو اپنے مشوروں میں شامل رکھیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ رکھیں۔ مسئلہ حل ہو گیا جب اللہ نے معاف کر دیا تو انہوں بہت ہی تکلیف ہے۔ اور کہا رہا صلح حدیبیہ، تو اس موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا۔ عثمان تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نائب بنا کر بھیجے گئے تھے، کیونکہ ادھر آل امیہ کی حکومت تھی نا۔ اے نہیں تو انہوں کوئی گل دسے گا کہ ابو بکر، عمر، علی کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ان میں سے کسی کو بھیجا جاتا تو انہوں وڑ دینا سی انہوں نے، چونکہ ابو سفیان تھا وہ آل امیہ سے تھا، خاندانی سسٹم بڑا سٹرونگ تھا۔ حضرت عثمان بھی آل امیہ میں سے تھے، تو حضرت عثمان سے زیادہ کوئی اپروپریٹ شخص نہیں تھا کہ اس کو بھیجا جاتا، کیونکہ وہ خاندانی لحاظ رکھتے ہوئے حضرت عثمان کو ڈیمیج نہ کرتے، ورنہ وہ ایلچی کو قتل بھی کر سکتے۔ حضرت عثمان کو جب بھیجا گیا تو بخاری میں آتا ہے کہ ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی کہ وہ تو انہوں نے مار دیا ان کو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے آئے اور آپ نے بیعت اس کے اوپر لی کہ ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس کے اوپر تو بیعت ہوئی تھی اور حضرت عثمان موجود نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا سبحان اللہ، تو آپ نے پڑھی، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ تو یہ سب کچھ ایکٹنگ ہی ہوتا نا، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اللہ بتاتا تھا تو غیب کی بات آپ کو پتہ چلتی، ورنہ تو نعوذ باللہ آپ ایکٹنگ کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ جو ہے وہ عثمان زندہ اور پھر بھی بیعت لے رہے ہیں، اور خام خواہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ۔ تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا صلح حدیبیہ کے دن۔ پھر وہ خیر آ بھی گئے تو پتہ چل گیا کہ ان کو شہید نہیں کیا، وہ افواہ ہی تھی۔ تو یہ تینوں جواب اس مصری کو دیے اور کہا کہ جب مصر جائے گا نا تو یہ بھی ساتھ لے جائے۔ وہ عبداللہ بن عمر نے ایسے جواب دیے وہ آج تک بخاری شریف میں محفوظ ہیں۔ اب کوئی حضرت عثمان کے اوپر ان معاملات میں تان کرتا ہے نا تو اسی بھی اودی لا کے آتی پڑا چڑھنے ہیں، پگڑی اودی، ٹھیک ہو گیا کہ بھئی یہ تان نہ کرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور کہہ دو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں۔ تو نہ تو ہم ناسبی ہیں اور نہ رافضی ہیں، ہم الحمدللہ دونوں ایکسٹریم سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، علی بھائی اکثر اوقات صحیح بخاری کی حدیث نمبر 695 کا حوالہ دیتے ہیں،
مہربانی فرما کر اس امت کی اصلاح کی خاطر وہ حدیث اول تا آخر مکمل بیان فرما دیں. پلیز اس حدیث کو ایکسپلین بھی کر دیں. ہائے ہائے ہائے، دردناک حدیث ہے جی. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر تک اور مسجد پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے مسجد میں نمازیں وہی پڑھاتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں. امام سے مراد حکمران، لیڈر، حاکم وقت، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں جنہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور آپ کو بھی مسجد جانے سے روک دیا؟ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، کیونکہ امام وقت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور امام وقت بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا امام وقت یا مفتی اعظم نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں واضح موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک کی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ترمذی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں یہ سفینہ مولا رسول اللہ ہیں، نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام. بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ کل ملا کر 30 سال مکمل. تو شاگرد کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ کہتے ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، بلیاں آنکھیں والے، کہ مولا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت ان میں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت روئے ارض کی شریر ترین بادشاہت ہے. سر اس کا ایک طریق ہمیں المصنف ابن ابی شیبہ میں ملا ہے اسی سند کے اوپر، وہ انشاءاللہ اگلے 5B میں ہم ڈال رہے ہیں. یہی الفاظ ہیں. اس کے بعد سفینہ کہتے ہیں یہ شریر ترین بادشاہت ہے اور ان بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. شریر ترین لفظ بول کے کہا کہ پہلا یہ ہے. ہم تو چلیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ حضرت سفینہ نے. اور جو سنن مسند ابی داؤد الطیالسی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو یہ معاویہ کون ہے؟ تو ان کا وہ بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں ہے. تو خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی مولا علی والے میں ہی شمار ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل خلافت راشدہ ہے. اسی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس میں الفاظ ہیں دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے. لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں. ہم 2 نمبری نہیں کرتے. کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئیں شہیں شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں. ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں. باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا ہے. تو سیدنا عثمان کا آپ ظرف دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں. ہائے ہائے، صابر ترین شخصیات میں سے. جب اتنے لوگ آگے پمپ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ ایک اشارہ کرتے تو 300 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا. تو بخاری کے الفاظ ہیں 695 حدیث میں، سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے. نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اور قربان جاؤں، حضرت عثمان نے یہ امت کو ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اس پہ چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری نے، بدعتی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، کہ خلیفہ راشد نے اس کا حکم دیا ہے کہ بدعتی ہو یا باغی ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کا حکم ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار، یہ جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں، یہ کوئی قاتلین عثمان تو نہیں ہے جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو حضرت عثمان کے لیے جانیں چھڑکتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت کے ہاں تو کم از کم کنسنسس ہے نا. تو کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ رمضان نشیات میں پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں. میں نے اشارہ آپ کو کر دیا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. انہی مولویوں کے کلپ پہلے آئے ہوتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، پھر وہ بریلویوں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب بعد میں پوچھیں گے، اپنی پبلک کو کہانی کرائیں گے، ذرا حکمت سمجھا کریں آپ لوگ. میں بعد ہی لوٹا لی سی تو پھر سیدھی طرح کہ آپ بھی تقیہ کرتے ہیں. پبلک کے سامنے آپ کا دین اور ہے، علیحدگی میں اور ہے. اور اگر آپ نے واقعی پڑھ لی تھی
تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں جناب کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں، ہماری تو خواہش ہے. یہ بھائی بھائی نہیں بنیں گے تو یہ مسلح واپس کیسے لیں گے حرم میں اپنا؟ نہیں لے سکیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حنفی دیوبندی حنفی بریلوی میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا، جو شیخ احمد سنندی نے لکھا ہے نا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کروائیں گے. اور پھر تعویل کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد بھی امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. یہ الہ بات ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. کیوں اس ٹائم تک کتاب سنت سی نا، یہ چیزیں سے بعد ہی چاہیے نا، تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کچھ کہنا تھا اس وقت. تو سیدنا عثمان کا صبر اپنی پیک کے اوپر تھا کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس نے امت میں مسئلہ حل کر دیا. امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں نے اس کلپ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کے پیچھے نماز، میں نے اور کئی مسئلے اس کی نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف بدعتی تھے نا، وہ مشرک تو نہیں تھے، نماز تو رفع الیدین سے ہی پڑھتے تھے نا. یہ کہانیاں پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ تو بدعتیوں کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں، آپ کی تو ڈاکٹرائن ختم کر دی نا ہم نے. اور بدعتی کا لفظ پہلے نمبر پہ کس پہ بولا گیا ہے؟ خلفائے راشدین کے مخالفین پہ. اور وہی خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، پھر تو سب کے پیچھے ہی ہو جاتی ہے. جو ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہیں خلفائے راشدین وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو، تو بعد میں اگر اس زمانے میں حضرت عثمان کو جو قتل کرنے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی، ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے. آج اگر کوئی حضرت عثمان کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی. اس زمانے میں انہوں نے خود فتویٰ دے دیا ہے. ہاں علمی اختلاف اپنی جگہ رہے گا، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن نماز تو ہو جائے گی. تو یہ سیدنا عثمان کا ایک صبر تھا، اور ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی. صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو. کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک. آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا سیدنا عمر. پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ. اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں. پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں. تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا، دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا. حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا. جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنیں گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی. یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کی، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے. اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے. اور چاند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے. وہ سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ. پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا. آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے. ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے. تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سنت سے چلتی آ رہی ہے. اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کی قبر پہ مجھے یاد ہے میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا. تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان. حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول. عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں. ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے. یہ پہلے 10 مسلمانوں میں. پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں. ذو النورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا. نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور. اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں. یہ نور جو ہے وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے.
ویسے تو ہم نبی الاسلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی الاسلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی الاسلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی الاسلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جرح، تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے۔ اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، تو میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کی جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی۔ تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے، تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے بات چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈیفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز۔ پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے، تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی۔ ان کا جی بالکل ایسے۔ پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا، تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 50 کو ضرب دیں جی 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں، یعنی تقریباً 400 قریب، 350 زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے، 450 قریب سمجھ لیں، 450 تولہ سونا، اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے، ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجئے گا، 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات کے۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے نہ، اب یہ یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے۔ پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ غارے پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر، حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان، یہ 7 تھے نبی علیہ السلام، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل، تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے۔ ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، احد ایک پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر، بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا،
اس وقت تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ دو شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان۔ جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں۔ لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدلیں۔ نہیں، وہ جس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہوئی، تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو۔ ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اس سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورآل پوری زندگی کو تو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا ہے، وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دی اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ، امام علی علیہ السلام، اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی، چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو حضرت عثمان کے بھی خلافت کے ہیں، حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا۔ حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نیت میں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی۔ 72 ایئرز کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے، ایک ایجڈ تھے، تو بہرحال 82-83 ایئرز ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا، تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات پہ تھی، اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی۔ بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفینس میں کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ الرسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے۔ تو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے یہی بات لکھی ہے کہ خلافت و ملوکیت کا فرق یہی ہے کہ حضرت عثمان چونکہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اپنے خلاف پروٹیسٹ کی اجازت دی ہے، کسی سے زبردستی تلوار کے زور پہ مسئلہ نہیں کیا، اور دوسری طرف امیر شام کے بارے میں کہ وہ تلوار کی نوک پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں لوگوں کی بیعت کروائی۔ حضرت علی کی تو تلوار اٹھانا مجبوراً تھی نا، کیونکہ وہ حضرت علی کی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تلوار لے کے انہوں نے جتھا بنا کے چیلنج کیا، وہ تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا، اور اس کی پریڈکشنز بھی تھی، نبی علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خون نہیں بہایا، قربانی دی۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد میں قائم ہوں کہ میں نے صبر کرنا ہے۔ اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، کچھ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے قمیض نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھے آ کے ملنا، یعنی مر کے میرے پاس پہنچاؤ گے۔ تو یعنی وہ صبر بھی کرتے رہے، خلافت سے الگ بھی نہیں ہوئے لیکن صبر بھی کی، پھر ان تکلیف سے آپ کو ظاہر ہے ایک پوری داستان ہے گزرنا پڑا ہے۔ پھر ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، اس فتنے کے دور میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا جو سامنے جا رہا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جا رہا تھا اس نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی، تو مجھے وہ نظر نہیں آیا کون ہے، تو میں آگے جا کے چادر ہٹا کے دیکھا تو حضرت عثمان تھے۔ تو پھر میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا یا رسول اللہ اسی شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پورا وہم کڈیا کہ حضرت حضور نو پلیکھا لگ گیا ہوئے، تو انہوں نے ان کا چہرہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا، آپ فرمایا ہاں۔ تو اسی وجہ سے ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اور ان کی بے احترامی کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو کچھ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں اور جس لیول پہ انہوں نے یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیا قربانی کا، اسی لیے ہم مسلمانوں کے ہاں ایک چیز رناؤنڈ بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جگرا بھی دے کہ وہ اتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی بندہ کر سکے۔ کہنا تو آسان ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ تو یہ سیدنا عثمان کا ایک ویژن تھا جی۔ 695 نمبر حدیث سے کہاں بات چلی گئی کہ انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نمازوں میں ان سے الگ نہ ہو۔ بلکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے۔ خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے فالورز کو۔
اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور ان کی یعنی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خلفائے راشدین کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرنی، جس طرح آج کل ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کر کے اسے اسلام سے باہر نکال رہا ہوتا ہے، کوئی مشرک کہہ کے، کوئی بدعتی کہہ کے، کوئی گستاخ رسول کہہ کے، کوئی گستاخ صحابہ کہہ کے، کوئی گستاخ اہل بیت کہہ کے، یہ گالیاں رکھی ہوئی انہوں نے ادبی قسم کی لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور نکالنے کے لیے صرف داخل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، ساری ایفرٹ نکالنے کے لیے۔ صحابہ کرام کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ لوگوں کو داخل کیا جائے دین میں، ان کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے نکالنے کے۔ مولا علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی ہے، اور آپ المصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھ لیں، مولا علی کے شیعہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ خوارج کافر ہے، ان کے کافر نہیں ہے، یہ کفر ہی سے بھاگ کے تو مجھ سے الگ ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں پڑ گیا ہوں اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑا ہے۔ تو پوچھا مشرک ہے، انہوں نے کہا مشرک کہاں سے ہیں، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں۔ پوچھا منافق ہے، انہوں نے کہا منافق ہوتے تو نمازیں ان کی چھوٹی ہوتے، قرآن تو کہتا ہے منافق بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے، ان کی تو نمازیں بڑی لمبی ہیں۔ تو ان کا اگر کافر مشرک اور منافق بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، یعنی ان کو ٹریٹ کیا ایسے مسلمان، کیونکہ اسلام میں تو تین ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا بندہ کافر ہوگا یا منافق ہوگا یا مسلمان ہوگا، چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں۔ حالانکہ خوارج کے بارے میں کتنی سخت حدیث ہے، مسند احمد میں ہے دوزخ کے کتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ان تمام احادیث کی مولا علی نے یہ تعویل کی کہ وہ مین سٹریم سے الگ ہوئے ہیں، جب تک وہ ہمارے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پولیٹیکلی یہ چند ایک جزیات میں اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں نکل جائیں۔ یعنی صحابہ کو منہ پہ جن لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں نا، صحابہ نے ان کو اسلام سے باہر نہیں نکالا، اور صحابہ کے نام کے اوپر جو اس امت کے اندر ایک قتل و غارت کا بازار لوگوں نے گرم کیا ہے، وہ 1400 سال بعد ان باتوں کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ آپ ڈیفرنس دیکھ، علمی دلائل سامنے رکھیں، ہم بھی سامنے رکھتے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے، مجھے بریلویوں سے پیار ہے، اس کے نیچے ذرا آپ پوری دنیا کے بریلویوں کے کومنٹس پڑھیں، شیعہ کے کومنٹس پڑھیں، کہ وہ کہتے ہیں ہم تک بات پہنچی ہے تو ہم نے قبول کی ہے، کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے علماء نے کتابیں میں بتائی تھیں بس وہ باہر سے ہی دکھائی تھی، اندر تو وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ہم خود نہیں چل رہے، تو انہوں نے حق قبول کیا۔ تو ہمارا کام بھی ہے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسا ایشو ہے، وہ اس کو یعنی پبلکلی ہائی لائٹ کریں، شان کے طور پہ بیان کریں، شان آپ صحابہ کرام کی اہل بیت کی بیان کریں، لوگ ضرور ایکسیپٹ کریں۔ میں اپنی گفتگو کو سیدنا عثمان کی شان میں ایک بڑی کرٹیکل حدیث ہے اس کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم دونوں موجود ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام کیجول حالت میں تھے، یعنی آپ کے کپڑے جو تھے وہ کیجول تھے، ایک چادر تھی جس سے آپ نے اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا، جس طرح ریلیکس ہو کے گھر میں بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو آپ نے اجازت دے دی، پھر وہ چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، اجازت مانگی، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے، تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا، اور یعنی وہ پنڈلی وغیرہ جو یعنی آپ ریلیکس کی بجائے تھوڑے اٹینٹیو موڈ میں آ گئے۔ تو سیدہ عائشہ یہ آبزرو کر رہی تھی۔ پھر حضرت عثمان آئے، اپنا مسئلہ بیان کیا، چلے گئے۔ تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر عمر کے لیے تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان جو ہے نا وہ بڑا حیا والا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر وہ مجھے اس طرح ریلیکس حالت میں دیکھتا تو بات اس سے بات بھی نہیں ہونی تھی، اس نے واپس چلے جانا تھا، اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ بعض لوگوں میں بلٹ ان بہت حیا والا مادہ ہوتا ہے نا۔ اب یعنی نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر حضرت عثمان مجھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کریں گے نبی علیہ السلام اپنی کسی پرسنل لائف میں مصروف ہیں، یا آپ بیوی کے ساتھ مشغول تھے، یا کوئی اور، کہ آپ اس طرح ریلیکس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر شرم کے مارے بات کیے بغیر ہی باہر چلے جائیں گے، تو میں ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھ سکوں گا۔ تو سر یہ چیزیں ہیں۔ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی آپ کو کئی حضرت عثمان کے فضائل ملیں گے، جس میں مولا علی علیہ السلام یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن حکیم میں جن متقین اور جنتیوں کا ذکر ہے، عثمان ابن عفان بھی ان میں سے ایک ہے، اور اے اللہ تو گواہ رہنا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں۔ کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا نا، وہ آپ کو بتایا نا کہ پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کسی پولیٹیشین کو ہٹانا ہوتا ہے تو کوئی ایک ہنگامہ کھڑا کر کے ایشو کوئی اور کھڑا کیا جاتا ہے اور مسئلہ کچھ اور اچیو کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کسی وزیر کو ہٹانا ہوتا ہے، یہی کچھ کیا جاتا ہے، کسی جج کو ہٹانا ہوتا ہے، کوئی اور بہانہ گڑا جاتا ہے اور مقصد ہٹانا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی چونکہ مقصد کچھ اور تھا آل امیہ کا،
تو حضرت عثمان کا قتل جو ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے متھے مار دیا ہوا تھا ان لوگوں نے. تو وہ تو خیر ہم نے کھول دیا. ہماری لیٹسٹ مجلس 63 میری ریکارڈ ہوئی ہے 6.5 گھنٹے کی, کالے بیک گراؤنڈ کے ساتھ, سرخ کرتے میں اور وائٹ پگڑی میں, ٹھیک ہے. اس کا نام ہے سنی شیعہ اختلاف اہل سنت کی کتابوں میں, اہل بیت اہل سنت کی کتابوں میں. تو میں نے اس میں کئی ایک باتیں بتائی ہیں. تو فی الوقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے پیغمبروں کا, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابہ خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا قیامت والے دن ساتھ نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. بنو عباس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں جیسا کہ بنو امیہ کے بارے میں. بنو عباس کے بارے میں نے وقتاً فوقتاً ڈسکشن کی, ڈیٹیل اس لیے نہیں کی کہ بنو عباس کا جو ایشو ہے نا وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. بنو عباس کو حکومت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے آلموسٹ 110-15 سال کے بعد. اس وقت تک تو آلموسٹ سارے صحابہ تو کنفرم فوت ہو چکے تھے. ان کی حکومت 127 ہجری میں آئی ہے اور آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہو گئے, ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شیعان علی میں سے تھے. جنگ جمل صفین نہروان تینوں لڑی ہوئی ہیں انہوں نے. ان کے بعد روئے ارض میں کوئی بندہ صحابی ہونے کا دعویٰ کرے تو محدثین کہتے ہیں وہ کذاب ہے. یہ آخری صحابی جو فوت ہوا ہے حضور کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں. وہ 8 سال کی عمر میں حضور کی زیارت کی ہوئی ہے انہوں نے, ابو طفیل عامر بن واصلہ نے. انہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں. تو یہی آپ کو پتا ہے جب وہ مولا علی جنگ صفین کے موقع پر سنن نسائی الکبریٰ المستدرک للحاکم میں آتا ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے, تو مولا علی صحابہ سے کہتے ہیں کہ گواہی دو نا میرے لیے. حضور نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو 12 صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے. ابو طفیل بن عامر بن واصلہ کہتے ہیں میرے دل میں نا تھوڑی بات آئی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. میں وہاں سے اٹھ کے زید ابن ارقم کے پاس آیا, سینئر صحابی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ بات کر رہے تھے میں بھی وہاں پہ غدیر خم پہ موجود تھا. یہ وہی ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے. تو ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہو گئے. اب 127 ہجری میں بنو عباس ہے. اب بنو عباس کا تعلق چونکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے نہیں ہے, صحابہ کے زمانے سے نہیں ہے, تابعین میں بھی ایسا نہیں, تبع تابعین میں مین ان کا رول آیا ہے. تو اس لیے احادیث کی کتابوں میں ان کے بارے میں وہ ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں. باقی اہل بیت کی دشمنی میں بنو امیہ سے 4 ہاتھ آگے تھے, لیکن ایک خوبی تھی چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے بنو عباس. تو صحیح مسلم میں زید ابن ارقم سے پوچھا گیا کہ آل محمد کون ہے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, آل علی, آل عباس, آل جعفر اور آل عقیل. تو چونکہ یہ اہل البیت میں سے تھے تو مولا علی کے لیے بہت رسپیکٹ رکھتے تھے. یعنی ممبروں سے وہ سب و شتم کا سلسلہ ختم ہو گیا. شیعان علی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول تک اترے کہ انہوں نے سوائے حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے, اب میں نام نہیں لیتا پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا, ان 2 بندوں کو بنو امیہ کے چھوڑ کے بنو امیہ کے جتنے حکمران تھے ان کی قبریں تک اکھاڑ کے انہوں نے, ان کی لاش ایک بندے کی سلامت نکلی تھی, سلمان اس کی ہشام بن عبد الملک کی, باقی کسی کی لاش بھی نہیں نکلی. اور ان کی ہڈیاں جو ہے نا انہوں نے نا, اور یہ تو نکل, ان کے بڑے امام نے البدایہ والنہایہ میں تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے, تو یہ تاریخ میں ملے گا نا. وہ ہم نے ایک دفعہ ڈسپلے کرایا تھا کہ کیا نکلا تھا اس میں, تو وہ انہوں نے پھر ان کو آگ لگایا اور اس طریقے سے سارا کچھ. یہ بنو عباس نے غصہ اپنا پورا نکالا. غلط ہے, لاش کی تو کافر کی لاش کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے, لیکن نقصان انہوں نے یہ پہنچایا کہ یہ شیعان علی کو اپنے حکومت کی دوام کے لیے یوز کرتے رہے. حضرت علی سے عشق شو کیا, ممبروں سے حضرت علی کی تعریفیں بیان ہوئیں, اور اہل بیت کے اماموں کو, پہلے امام جعفر کو, پھر امام موسیٰ کاظم کو, امام علی رضا کو, تو مامون الرشید جب 3 براعظموں کا خلیفہ بن چکا تھا بنو عباس کا, ہارون الرشید کا بیٹا, اس نے تو اپنا ولی عہد بھی نامزد کر دیا تھا, لیکن بعد میں زہر دے کے مروا دیا. جو مشہد میں مزار ہے بہت بڑا امام علی رضا کا, بنو عباس نے سارے اہل البیت کو شہید کیا بعد میں, لیکن ظاہراً وہ ان کا بہت احترام کرتے تھے, ان کو آگے آگے رکھتے تھے ہر مذہبی ایکٹیویٹی میں, تاکہ لوگوں سے ہمدردیاں اپنے حق میں حاصل کریں. اسلام کے لیے بھی دیتے. سب سے بڑی تو انہوں نے فقہ حنفی جو ہمارے اوپر تھوپ دی ہے, یہ بنو عباس نہیں تھوپی ہے. یعنی امام حنیفہ نے زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا, اور ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا امت کے وسیع تر مفاد میں. پھر ڈنڈے کے زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے نافذ کیا. حضرت امام مالک کے شولڈر انہوں نے توڑوائے ہیں جب جبری طلاق کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا. بنو عباس نے سب کچھ کیا. تو یہ بھی ایک برا ماضی ہے مسلمانوں کا. ہاں دنیاوی طور پہ بہت فتوحات ہوئی, وہ سب کچھ ہوا, بڑی سلطنت پھیل گئی, سب کچھ تھا, لیکن ہے یہ وہی تھا. لیکن بنو امیہ کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ
اس کے افیکٹ ہی صحابہ ہیں، اور وہ احادیث کی کتابوں میں پٹڑی وہاں سے بدلی ہے، اس لیے ان کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ویسے تو بنو عباس کے بعد پھر سلطنت عثمانیہ کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں۔ زیادہ شوق ہے تو آپ ترکی والوں کے اپنے ڈرامے دیکھ لیں، میرا سلطان، میں نے تو نہیں دیکھا ہوا لیکن مجھے پتا ہے اس میں وہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے۔ 100 کنیزیں انہوں نے اپنے حرم میں ڈالی ہوئی ہوتی تھی، یہ آج قسم کے لوگ تھے، تو اس لیے چھوڑ دیں۔ تو اس لیے میں نے ان کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنایا زیادہ کہ چونکہ احادیث کی کتابوں میں ذکر نہیں ہے، ڈائریکٹ صحابہ اور تابعین کے یہ اس طریقے سے قاتل نہیں ہے، تبع تابعین سے ان کا قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ 500 سال تک یہ تلوار پھر مسلمانوں پہ مسلط رہی ہے ملوکیت کی شکل میں۔ بنو امیہ سے تو 100 سال کے اندر ہی جان چھوٹ گئی تھی، لیکن یہ تو 500 سال تک حکمران رہے ہیں۔ لیکن ایٹ لیسٹ ان کے دور میں انہوں نے بغداد سٹی آباد کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا خلفائے راشدین کا دارالخلافہ تھا مدینہ، حضرت علی کو مجبوراً کوفے جانا پڑا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ جب حاکم بنے ہیں انہوں نے نہ مدینہ رکھا نہ کوفہ، وہ شام میں دمشق میں انہوں نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا۔ پھر جب بنو عباس بنے تو ظاہر ہے انہوں نے دمشق کو تو نہیں بنانا تھا دارالخلافہ، انہوں نے پھر ایک نیا سٹی آباد کیا بغداد، لیکن رکھا یعنی انہوں نے یعنی عراق میں پرشین امپائر والی جگہ پہ اپنا دارالخلافہ، ظاہر ہے وہ بنو امیہ سے نفرت کرتے تھے۔ پھر بنو امیہ کی حکومت صرف اسپین تک رہی ہے، وہ 800 سال تک، وہ بھی جو کچھ وہاں کارنامے کرتے رہے، آپ کو پتہ کس طرح حکومت ختم ہوئی ہے۔ باقی پورے مسلم ورلڈ پہ بنو عباس کی حکومت تھی، صرف ایک اسپین والا حصہ جو ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو ایک حاکم کے طور پہ کہلاتا تھا، خلیفہ نہیں کہلاتا تھا، خلیفہ وہی کہلاتے تھے جو بنو عباس کے خلفاء تھے۔ ہارون رشید، مامون الرشید، خلیفہ منصور، معتصم باللہ، یہ سب کے بڑے بڑے جو اتنے حکمران ہیں سب بنو عباس کے ہیں۔ ان میں بڑی بڑی خوبیاں بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی پائے ہیں انہوں نے، لیکن ان کے کام اس حوالے سے وہ نہیں ہے، لیکن ان کے دور میں علمی کام، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں وہ ان کے ادوار میں مدون ہوئی ہیں، اور فقہ کے کام ہوئے ہیں۔ ایک علمی دنیا میں ایک بڑی بڑی آپ کو جو یونیورسٹیز ملتی ہیں، بغداد مرکز تھا، جس طرح آج لوگ یورپ امریکہ میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ وہاں آتے تھے، وہ کنٹریبیوشن ہے۔ باقی کے اسلام کے لیے انہوں نے وہی کچھ تھے، بنو امیہ تھے جو سوائے ایک چیز کے کہ حضرت علی سے عقیدت رکھتے تھے، اہل بیت کا بظاہر بہت احترام کرتے تھے، لیکن کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ سارے امام اہل بیت کے جتنے تھے وہ انہوں نے ہی قتل کیے، لیکن پریکٹیکلی یہ لوگ اپنے آپ کو یعنی شیان علی کو یوز کر کے حکومت میں یہ رہے ہیں۔ بنو امیہ والے کام انہوں نے وہ والے کام نہیں کیے۔ باقی تو ظاہر ہے حکمران تو حکمران ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، آپ نے تینوں کو چیک کر لیا ہے، تینوں ہی اپنے قریبیوں کو نوازتے ہیں، اپنے وزراء کی جو غلطیاں ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، اپنے بڑوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے نا یہ والی جو چیزیں یہ کامن ہی ہوتی ہیں برائیاں سب۔ کیا قطر والوں کو چاہیے کہ حضرت عمر کی شہادت سے حضرت حسین کی شہادت تک فلم بنائے؟ یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ سنی کم از کم حضرت عمر کی شہادت کے بعد فلم نہیں بنا سکتا، اس لیے کسی نے جرت نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر سنیت کا مقدمہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، سنیت کا، انجینئر صاحب کا نہیں۔ میں اہل سنت کے منہج پہ ہوں، منہج والا سنی ہوں، سنی نہیں ہے۔ اس میں پھر آپ کو جو خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ سب کچھ فلمانا پڑے گا، اور اس کی سپورٹ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے جو احادیث بیان کی ہیں بتانی پڑیں گی۔ مجھے بتائیں اگر یہ وہ فلم بنائے، حضرت عثمان کا دور خلافت ہی نہیں فلما سکتے، پہلے 6 سال فلما سکتے ہیں، آخری 6 سال نہیں فلما سکتے۔ ہاں ایران والوں نے کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری 6 سال اور حضرت علی کی خلافت کے 5 سال ان کی شہادت تک، یہ 11 سال انہوں نے شہید کوفہ نام کی ایک فلم بنائی ہے 22/1 میں۔ مولا علی علیہ السلام لکھیں، شہید کوفہ لکھیں تو وہ فلم کھل جائے گی، جس کے وہ سین وہ ہمارے ہدایہ پورٹل والے کئی ایک ویڈیوز میں، ابو ذر غفاری والی ویڈیو میں بھی وہ کلپ دکھائے گئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں وہ تو پھر۔ اور اس کے اینڈ پہ انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے یہ تو اہل سنت کی کتابوں سے یہ لیا ہے، ان کو تو چھوڑ دیں، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو صحابہ کرام شروع میں ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے۔ یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو اسے کوفے کا گورنر لگا دیا، ولید بن عقبہ، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی، تو اینڈ پہ لوگوں نے وہ 4 رکعتیں پڑھا دی فجر کی، لوگوں نے کہا یہ کیا نماز پڑھائی، اس نے کہا اگر تھوڑی پڑھائی ہے تو میں اور پڑھا دینا۔ حضرت عثمان تک شکایت پہنچی کہ یہ جو آپ نے تحفہ ہم پہ مسلط کیا نا، سب سے امپورٹنٹ سٹی کے اندر کوفے میں 2 ہی مراکز تھے مسلمانوں کے اس وقت، پھر حجاز مدینے کے بعد رومن امپائر گری ہے تو شام بیت المقدس اور وہ پورا ایریا، اور ادھر پہ پرشین امپائر گری ہے تو کوفہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اسے فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تھا، وہاں گورنر لگا دیا۔ اب لوگ پھر
حضرت عثمان کو شکایتیں لکھ رہے ہیں کہ جی یہ تحفہ اپنا واپس بلائیں. بخاری میں بھی بلکہ حضرت عثمان کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ لوگ چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اسے کوڑے نہیں لگواؤں گا, تو میں اس طرح نہیں کروں گا, میں اسے چھوڑوں گا نہیں. اور مسلم شریف میں پوری تفصیل موجود ہے. حضرت علی بیٹھے ہیں, حسن ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں, اور عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی کے جو بھائی تھے ان کے بیٹے, یعنی حضرت علی کے بھتیجے. انہی سے پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کا بھی نکاح کیا تھا. یہ وہی زینب ہے جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اور یہ دو بڑے لاڈلے بیٹے ہیں حضرت علی کے, کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا جب ان کے خاوند فوت ہوئے. حضرت جعفر کی بیوی تھی اسما بنت امیس, وہ شہید ہوئے غزوہ موتا میں, تو حضرت ابوبکر نے ان سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو پھر ان سے شادی کر لی حضرت علی نے, تو محمد بن ابی بکر کی پرورش انہوں نے کی. محمد بن ابی بکر, عبداللہ بن جعفر, یہ دونوں اسما بنت امیس کے بیٹے ہیں. ماں دونوں کی کامن ہے, باپ الگ ہے. ایک کا باپ ابوبکر ہے, دوسرے کا حضرت جعفر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو حضرت عثمان نے کہا کہ علی کوڑے لگاؤ اسے. حضرت علی نے کہا حسن, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, کوڑے لگاؤ. حضرت حسن نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے نا وہی کڑوی بھی چکھے. بڑے سخت الفاظ کہ ہم کیوں لگائیں, یعنی جو میٹھی کھاتا ہے. یعنی حضرت عثمان خود اس طرح کے لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں, اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئی تو ہمیں آگے کرنے ہیں. تو اس وقت تو قبائلی تعصب تھا, یہ بنو امیہ سے ہیں, ہم بنو ہاشم سے ہیں, تو ہم کیوں دشمنی مول لیں. حضرت حسن نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی. اس سے آپ ریونج کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنا تھا. پھر عبداللہ سے کہا تو وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے 40 کوڑے لگائے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 40 لگاتے تھے اور حضرت عمر 80 لگواتے تھے. مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن میں 40 پہ اکتفا کرتا ہوں, ویسے میرے صاحب 80 لگوانے چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں یہ کس طرح فلم آ سکتا ہے کوئی, پھر کہاں تک بات جائے گی. حضرت عثمان کا محاصرہ کرنے والے کئی ایسے اصحاب ہیں جو صلح حدیبیہ کے اصحاب ہیں. تبھی تو صحیح بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث, جب لوگوں نے آگے پوچھا کہ مدینے پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں, تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں الگ رہو. تو حضرت عثمان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں جو مسجد نبوی میں قابض ہوئے ہیں اور مجھے معصور کر دیا. حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب, میری ایک ویڈیو ہے, حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس نام سے. ڈاکٹر سرار کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں, مولانا مودودی کی لگی ہوئی ہے, میری لگی ہوئی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر سرار صاحب یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. انہوں نے خام مودودی صاحب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھا میں اس سے ایگری نہیں کرتا. تو آپ کے ایگری کرنے سے تاریخ تو نہیں بدل جانی ہے, حدیث کی کتابیں تو نہیں بدل جانی ہے. اگر کوئی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی تو غائب نہیں ہونے کی. ہاں وہ اپنے آپ کو خوش کر لے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ میرے بھائی یہ فلم نہیں بن سکتی, جو بنائے گا نا اسے وہ رافضی ڈکلیئر کرتے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے حضرت عثمان کی شہادت تک ہی رکھیں. اس فلم کے اندر بھی انہوں نے کئی ایک سین چھوڑ دیے. مثلا میرے نزدیک سب سے بڑا جو انہوں نے کام ڈالا ہے نا اس فلم میں, حالانکہ میں سب سے زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں عمر سیریز کو, غزوہ خیبر انہوں نے فلمایا ہی نہیں. کیا تھا, ایک دو سین ڈال لیتے. اگر خندق میں ابن عبد الود کا قتل حضرت علی کے ہاتھوں انہوں نے دکھا دیا تو خیبر میں مرہب کا قتل دکھا دیتے, 10 منٹ کی ویڈیو ایڈ ہونی تھی. غدیر خون کا خطبہ دکھایا ہی کوئی نہیں. حجۃ الوداع کا خطبہ پھر بھی انہوں نے پریزنٹ کیا, غدیر خون کا دکھایا ہی نہیں ہے. تو ڈنڈی تو اس میں بھی ماری ہوئی ہے, اور سقیفہ بنی ساعدہ والا بھی جو کچھ دکھایا ہے وہ بھی فراڈ ہے. اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح انہوں نے دکھایا ہے. کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط بھی ہے. یہ جو فلم بنائی ہے اس میں بھی انہوں نے ظاہر ہے وہ سنیت کا مقدمہ انہوں نے پیش کیا نا, اسلام کا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. بہرحال اس میں بھی بہت کچھ ہے, جو انہوں نے بتا دیا ہے وہ بھی بہت ہے. یعنی جب حضرت علی کے پاس ابو سفیان آتا ہے کہ جی ایک چھوٹے قبیلے کا بندے کو خلیفہ چن لیا ابو بکر کو, تو تم میرے ساتھ آؤ, میں مدینے کو پیادوں سے اور سواروں سے بھر دوں گا, تم خلافت کے حقدار ہو. تو ابو سفیان کو ڈانٹ دیا مولا علی نے اور کہا کہ جب تو مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی دشمن اور اسلام کی عادت میں بھی دشمنی کر رہا ہے. یہ انہوں نے فلمایا. یہ بھی فلمایا کہ جب حضرت عمر سے لوگ ملنے آتے ہیں تو ابو سفیان بار کتنی دیر انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مکے کا سردار تھا, مجھے کیوں نہیں مل رہا. تو حضرت عمر ان لوگوں کو مل رہے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے, وہ ان کے نزدیک تو کمی کمین تھے, وہ غصہ کھا گیا. لیکن حضرت عمر نے کہا نہیں, جو اسلام میں پہل کیے ہوئے وہ پہلے ہیں, یہ تو نہیں کوئی سردار ہے تو اب ادھر بھی مزے لوٹے اور ادھر بھی آ کے. یہ بھی انہوں نے فلمایا. جب شام فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ سہیل ابن عمرو کے سامنے ابو سفیان کہتا ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمارے بادشاہ تھے, اب ہم یہاں کے بادشاہ ہیں. تو کہتے ہیں نہیں, اللہ کے نبی کو اللہ نے بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا. تو وہ والا جو معاملہ, اس طرح کے سارے سین انہوں نے فلمائے ہیں, چھوڑا کچھ نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں چھوڑ بھی. حضرت علی کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت علی کی شہادت کی وجہ خوارج تھے. خوارج کو بڑا غصہ تھا حضرت علی پہ. 3 خارجی تھے, انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ 3 بندے ایکسز آف ایول ہیں, نعوذ باللہ. حضرت علی, حضرت معاویہ, عمرو بن عاص, تینوں کے لیے بندوں کی ڈیوٹیاں لگی. حضرت معاویہ تو اس دن فجر کے لیے گھر سے نکلے ہی نہیں,
اور عمر بن عاص زخمی ہوئے، وہ بچ گئے، اتنا زخم نہیں لگا. حضرت علی شہید ہو گئے، خارجیوں نے آپ کو شہید کیا تھا. اور لیکن کچھ دن آپ سلامت رہے ہیں، فوراً نہیں شہید ہوئے، ہوش میں تھے. ساتھیوں نے کہا ہم اس کا پورا گھر جلا دیں گے، پوری فیملی ختم کر دیں گے. حضرت علی نے کہا نہیں، اگر میں شہید ہو گیا اس زخم سے تو میرے بدلے اسی کو قتل کرنا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر میری مرضی میں اسے معاف کروں، جو بھی مسئلہ ہے. اس کو بڑے آرام سے کھانا کھلایا، آرام سے رکھا. سر یہ حضرت علی کا حوصلہ ہے. اور مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت علی خطبے میں کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی، ایک شخص جو ہے وہ تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو حضرت علی نے کہا کہ ایک شخص کھڑا، اس نے کہا حضرت اگر یہی بات ہے تو آپ اپنا کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں. انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں کروں گا، رسول اللہ جس طرح ہمیں چھوڑ کے گئے تھے میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا. تو وہ آگے سے بلیک میل کرنے لگا، کہنے لگا حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اگر تمہارے حق میں کوئی چیز بہتری ہے تو میرے بعد تمہیں کوئی بہتر حکمران دے دے گا، اور اگر تمہارے لیے شر لکھا ہے تو پھر تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، میں اپنے کندھوں پہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کسی کو، یعنی حسن ابن علی کو بھی انہوں نے نہیں بنایا. یہ تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس باقی صحابہ نے مشورے سے 6 مہینے کے لیے جو خلیفہ رہے وہ بعد میں وہ کہتے ہیں حضرت علی نے حسن کو بنا دیا تھا. نہیں، انہوں نے کیوں بنانا تھا، ان کی تو طبیعت نہیں تھی. اور مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ عمار بن یاسر اور حضرت علی تھے، دونوں سوئے ہوئے تھے. حضور دونوں کے پاس آئے، دونوں کے جسموں سے مٹی جھاڑی، بڑے لاڈلے تھے. اور حضرت علی سے کہا اٹھ ابو تراب. ایک تو بخاری مسلم میں ابو تراب والی حدیث ہے نا، یہ بھی ہے ایک حاکم والی. اور کہا پھر میں تمہیں 2 بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اور قوم پر عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے. تو قوم سمود کی اونٹنی قتل کرنے پہ قوم سمود پہ عذاب آیا، مولا علی کو قتل کرنے پہ، مولا علی کو تکلیفیں دینے پہ اس امت پہ ایسا عذاب آیا کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہی نہیں ہو سکی. اب امام مہدی والا معاملہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے، وہ ایک الگ بات.